حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کتابوں کے اندر ایک بہترین واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ عام آدمی نہیں بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ملقب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بوڑھی کے ساتھ ان کا بڑا خوبصورت مکالمہ ہوا۔ وہ بوڑھی جب بھی بات کرتی تو قرآن حکیم سے جواب دیتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف حج کے لیے اور روضہ شریف پر زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی اور میں نکلا۔ میں سفر پر تھا کہ رستے میں مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس کے اوپر صوف کے بنے ہوئے کپڑے اور صوف کی ہی چادر۔ تو میں نے قریب جا کر جب سلام کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ تو اس کا دوپٹہ بھی صوف کا اور اس کے کپڑے بھی صوف کے۔ تو پھر میں نے اس کو جا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس نے سلام کا جواب قرآن حکیم کی آیت سے دیا۔ تو پھر عبداللہ بن مبارک پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ مطلب یہ ہے کہ میں رستہ گم کر بیٹھی ہوں، جس کو اللہ بلا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بتا تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں مسجد حرام میں آئی ہوں اور مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ مسجد اقصی کی طرف جانے والی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ یہاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگی، ثلاث لیال سویہ، مجھے یہاں مسلسل 3 راتیں ہو گئی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک اس کے انداز تکلم سے سمجھ گئے کہ اس کو 3 راتیں یہاں ہو گئی ہیں۔ تو پھر عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب 3 راتیں ہو گئی ہیں، تیرا قافلہ بھی ساتھ نہیں، تجھے کھلانے پلانے کا کیا انتظام ہے؟ تو وہ کہنے لگی، والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے میرا رب کھانا کھلاتا ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو وہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ تو پھر میں نے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتا کہ تیرے پاس پانی نہیں، جب تجھے وضو کی حاجت ہو تو کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اللہ کا فرمان تو نے نہیں پڑھا کہ اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آؤ میں تجھے کچھ کھلا دوں، کچھ پلا دوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اتم الصیام الی اللیل، کہ رب کا حکم تو نے نہیں پڑھا کہ روزے کو رات تک مکمل کرو، میں تو روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں، پھر تم روزے سے کیسے ہو؟ کہنے لگی، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، مطلب یہ ہے کہ میں نفلی روزے سے ہوں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ او نیک خاتون، جب تو نفلی روزے سے ہے تو مسافر کے لیے تو روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ توڑ دے۔ تو عورت کہنے لگی، قرآن حکیم میں ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے قرآن سے جواب دیتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ بھی لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے اس کو تیار فرشتے لکھنے والے موجود ہیں۔
پھر عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو کیوں پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ہر سننے اور دیکھنے اور ہر بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ عورت کہنے لگی لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ پھر عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دوں کہ تم اپنے قافلے سے مل جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے سواری کا انتظام کیا۔ فرمایا کہ جب میں نے اونٹنی اس کے پاس بٹھا دی، کہنے لگی قرآن حکیم میں ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سوار کیا، آنکھیں دوسری طرف کر لیں، پھر کچھ دیر آگے چلا، کچھ سفر کیا کہ اونٹنی بدکنے لگی، تو وہ اس کے بدکنے سے اس عورت کے کچھ کپڑے پھٹ گئے۔ کہنے لگی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں تیز تیز چلنے لگا اس کی اونٹنی کو لے کر۔ جب تیز تیز چلنے لگا تو اس کو تکلیف محسوس ہوئی۔ کہنے لگی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے عبداللہ بن مبارک اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی زبان آواز کو آہستہ کر۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں چلنے لگا اور کچھ اشعار میرا ذوق تھا وہ کہنے لگا، تو وہ عورت مجھے کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ان اشعار سے بہتر ہے کہ تو اللہ کا قرآن پڑھ۔ پھر جب آگے چلے تو میں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت کچھ نوازا ہے، تیرا خامد کہاں ہے، مجھے یہ تو بتا۔ وہ عورت کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کیوں ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اگر تجھے پتہ چل جائے تجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، مہربانی کر ایسی باتیں نہ پوچھ۔ پھر آگے چلتے چلتے آگے قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ قافلے میں تیرے کون ہیں؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اس کے اندر میرے بچے بھی ہیں اور میرا مال بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں قافلے کے قریب ہوا، خیمے کے اندر قافلہ موجود تھا، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے۔ پھر خیموں کے قریب جا کر میں نے پوچھا کہ تیرے بیٹے کون ہیں؟ تو اس نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ مطلب یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ان کا نام قرآن سے بتا رہی تھی، ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو آواز دی تو بڑے خوبصورت نورانی چہرے والے بچے نمودار ہوئے، سامنے ہوئے، اپنی ماں کو پہچان گئے۔ جب اپنی ماں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ تو اس عورت نے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے رقم لے کر جاؤ اور اس کے لیے ضیافت کا انتظام کرو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی آواز سنی کھانے کے متعلق تو میں نے کہا ہرگز نہیں کھاؤں گا جب تک اس چیز کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ قرآن کیوں بولتی ہے، لفظ لفظ پہ زبان پر قرآن کیوں آتا ہے، باتیں ہی قرآن سے کرتی ہے۔
تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ یوں ہی گفتگو کرتی ہے، قرآن کے علاوہ منہ سے الفاظ بھی نہیں نکالتی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھو نا ایک عورت کی کتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ کہ جب بات کرتی ہے قرآن کے علاوہ بولتی نہیں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں قرآن اس لیے بولتی ہوں کہ جو میرا لفظ زبان سے نکلتا ہے کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں، اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا ہر کلام وہ قرآن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔